بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کارل مارکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کارل مارکس نے جو پاپولیشن کے متعلق تھیوری دی تھی وہ تھی کیا۔ سب سے پہلے تو ہم کارل مارکس کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ اس نے ابتدا کہاں سے کی اور اس کا ایرا کون سا تھا۔ کارل مارکس 1818 میں پیدا ہوا تھا اور 1883 میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ اس کا جو ایرا ہے وہ 1818 سے لے کے 1883 تک ہے۔ جرمنی میں یہ پیدا ہوا تھا۔ اس میں جرمنی کے بعد یہ پھر فرانس میں بھی گیا، بیلجیم میں بھی گیا اور یوکے میں بھی یہ رہا ہے۔ اور اس نے جو مین کام کیا ہے وہ پالیٹکس پہ کیا ہے، اکنامکس پہ کیا ہے، ہسٹری میں کیا ہے، اور اس کا جو کام ہے، مین ورک ہے وہ ہے اس نے جو آئیڈیا آف کمیونزم جو اس کا ہے وہ جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے، اور اس کی آئیڈیا آف کمیونزم کو بہت شہرت ملی، بہت اس کو سراہا گیا، اور بہت سارے ممالک نے اس پہ کام کیا۔ اس میں جو انہوں نے کمیونسٹ تھے انہوں نے اس کو اپنا جد امجد مانا۔ مارکس نے اسپیشل پاپولیشن پہ کوئی تھیوری نہیں دی، لیکن تھیوری آف کمیونزم میں پاپولیشن کے کچھ اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اسی تھیوری میں یہ جو اس کی تھیوری آف کمیونزم ہے، اس میں اس نے جو پاپولیشن کا کلاس سٹرگل میں کیا رول ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق ہر جو کیپٹل سوسائٹی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ دو کلاسز ہوتی ہیں۔ ایک جو کلاس ہے اس کو ریچ کلاس ہے، اس کو اس نے بارجوس بھی کہا ہے۔ ان کو ہیوز کا نام بھی دیا ہے کہ ان کے پاس سارے جو ریسورسز ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، ریچ کلاس ہے۔ دوسری کلاس کے بارے میں جس نے بتایا اس نے کہا وہ لیبر کلاس ہے، جن کو ہیو ناٹس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ اس میں جو اپر کلاس ہے یا ریچ کلاس ہے یا بارجوس کلاس ہے ان کے پاس ہی سارے ریسورسز ہوتے ہیں۔ کارل مارکس کے مطابق ریچ پوزیسڈ مینز آف پروڈکشن، آل مینز آف پروڈکشن۔ جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ مینز آف پروڈکشن وہ ہے جس سے ویلتھ جنریٹ کی جاتی ہے، دولت اکٹھی ہوتی ہے، دولت بڑھتی ہے، جیسے فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، لینڈ پراپرٹی وغیرہ، جس کے ذریعے مزید دولت اکٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ یہ اپر کلاس ہے، ریچ کلاس ہے، ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں جو دوسری کلاس ہے ورکنگ کلاس یا لیبر کلاس، ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہے ان کی محنت، وہ ہے ان کی لیبر، یا وہ ہے ان کا ہنر، جس کی بدولت وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اور اس جو ان کے پاس یہ جو محنت ہوتی ہے اس کی بدولت وہ ساری عمر صرف اپنی 2 وقت کی روٹی ہی کما سکتے ہیں، اپنی صرف محنت کر کے صرف اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ ان کے وہ زندگی کی آسائشوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، جبکہ جو بارجوس کلاس ہوتی ہے، جو ریچ کلاس ہوتی ہے، وہ زندگی کی تمام آسائشوں سے مستفید ہوتی ہے، اور چونکہ ریسورسز سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ مین سارے ریسورسز سے جو اپنی دولت اکٹھی کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت کچھ حصہ وہ اس لیبر کلاس کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو لیبر کلاس ہے محنت ساری ان کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس وہ مینز آف پروڈکشن نہیں ہوتے جس کی بدولت وہ زیادہ سے زیادہ مزید دولت کما سکیں یا زندگی کی آسائشیں لے سکیں، ان کا کام صرف محنت ہوتا ہے، وہ سارا دن یا سارا ٹائم محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس صرف وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی بدولت وہ صرف 2 وقت کی روٹی کما سکتے ہیں، اور ان کا فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے زندہ رہا جا سکے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ جو بارجیس کلاس ہے یہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کیے جاتے ہیں، اور مزید اپنے ان وسائل کے ذریعے، مینز آف پروڈکشن کے ذریعے مزید دولت اکٹھی کیے جاتے ہیں، ان کا فوکس رہتا ہے امیر سے امیر تر بنتے جاتے ہیں، اور اپنی کلاس کے لیے ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن اس دولت اکٹھی کرنے میں یہ استحصال کرتے ہیں اس کلاس کا جو لیبر کلاس ہے، جو غریب ہیں، تو یہ ان کا استحصال کرتے ہوئے اپنی دولت کے انبار لگائی جاتے ہیں۔
وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان سے لیبر کلاس سے کام لیتے ہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ لیتے ہیں، 9 10 11 12 گھنٹے بھی کام لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے مزید دولت کماتے ہیں ان کی محنت کی بدولت، لیکن ان کو حصہ بہت معمولی سا دیتے ہیں، اصل پروفٹ کی مد میں یہ حصہ سارا اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور جو دوسری لیبر کلاس ہوتی ہے، وہ چونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی محنت کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے، جو بھی ان کی روٹی کمانے کا ذریعہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے، تو وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ دولت مند کے جو ہے ریچ کلاس ہے، ان کے پاس وہ مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، وہ اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مزید دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لیبر کلاس ہے، ان کے پاس چونکہ لیبر ہوتی ہے، محنت ہی ان کا سرمایہ ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مزید لیبر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ مزید بچے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے وہ ان کے ساتھ مل کر مزدوری کریں، محنت کریں، اور ان کے ساتھ کمانے میں ہاتھ بٹھائیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو لیبر ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مزید وہ بچے پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ وہ مزید بچے پیدا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر وہ مزدوری کریں اور اسی لیبر کلاس میں شامل ہو سکیں، تاکہ ان میں جو ارننگ کیپیسٹی ہے ان کی مزید بڑھ سکے۔ لیبر کلاس کو لگتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ ان کے پاس لیبر بڑھے گی، اور ان کے جو ارننگ ہے وہ مزید بڑھے گی، اس لیے وہ مزید بچے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک مزدور ہے وہ 10,000 روپے مہینے کماتا ہے، تو وہ کیا کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اور بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، میرے 4 5 بیٹے ہوں گے، تو وہ بھی میرے ساتھ مل کر کمائی کریں گے، کوئی 5,000 کوئی 7,000 کمائے گا، تو اس سے ان کی جو منتھلی انکم ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو لیبر کلاس ہے وہ مزید لیبر حاصل کرنے کے لیے مزید بچے پیدا کرتے ہیں، تاکہ فیملی انکم میں ان کا ہاتھ بڑھائیں۔ تو اس سے جو پور کلاس ہے، لیبر کلاس ہے، ان کی آبادی مزید بڑھتی جاتی ہے اور بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے اس میں پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، ورکرز کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، ورکرز زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں۔ جب ورکر زیادہ دستیاب ہوں گے تو جو بورجوس کلاس ہے، اپر کلاس ہے، ریچ کلاس ہے، ان کے پاس یہ سہولت ہو جاتی ہے، بارگیننگ کی سہولت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اجرت ان کو لیبر کلاس کو دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے۔ جب ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہوگی تو پھر لیبر کی ضرورت بھی کم ہوگی، اس کے بعد مارکیٹ میں لیبر بھی زیادہ سے زیادہ، چونکہ پور کلاس یا لیبر کلاس بچے زیادہ پیدا کر رہی ہے کہ ان کے پاس فیملی انکم بڑھے، لیکن اس کا فائدہ اپر کلاس لے جاتی ہے، کہ ان کے پاس سہولت ہوتی ہے کہ ان کے پاس مارکیٹ میں لیبر ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر فرض کریں وہ 10,000 سیلری لے رہا ہے، تو ایک بے روزگار بندہ اس کی جگہ کہے گا کہ میں وہی کام 6,000 میں کر دیتا ہوں، تو اس کے ساتھ بھی بارگیننگ کر کے کوئی اور بندہ 5,000 میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اپر کلاس کو، اور جو لیبر کلاس ہے ان میں بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھتی ہے، ان کی کنڈیشن مزید بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی نے، مزدور نے 5 بچے پیدا کیے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر مزدوری کریں، تو اگر مزدور طبقہ اسی طریقے سے سچویشن ہوتی رہے گی، مارکیٹ میں لیبر بہت وافر مقدار میں دستیاب ہوگی، کیپٹلسٹ سرمایہ دار جو ہے وہ کم اجرت پہ بندے رکھے گا، اجرت کم ہو جائے گی، اور آبادی لیبر کلاس کی بڑھنے کی وجہ سے، پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ اپر کلاس کو لیبر جب کم دینی پڑے گی، ان کا معیار زندگی مزید بلند ہوگا، ویلتھ ان کے پاس اور زیادہ جنریٹ ہوگی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ لیبر کلاس اور اپر کلاس میں جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک موقع پر یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ جو اپر کلاس ہے وہ کہتا ہے کہ اس حد تک امیر ہو جائے گی کہ تمام وسائل ان کے پاس ہوں گے، اور لیبر کلاس کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، پھر وہ مزید تکالیف برداشت کریں گے، لیبر کلاس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور ان کے لیے زندگی میں صرف سٹرگل رہ جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جب ان کے پاس صرف سٹرگل رہ جائے گی تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جو لیبر کلاس ہے وہ کہتا ہے پھر یہ اکٹھی ہو کے یہ سرمایہ داروں کے خلاف اکٹھے ہو کے کانفلکٹ کریں گے۔ جب کانفلکٹ جنم لے گا تو پھر ایک انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب خونی بھی ہو سکتا ہے، اس انقلاب میں تشدد بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ جو سارے وسائل جو سرمایہ داروں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں،
یہ مزدور جو لیبر کلاس ہے وہ ان سرمایہ داروں سے وہ وسائل چھین لے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ معاشرے میں کوئی کلاس نہیں رہے گی، سارے لوگ برابر ہو جائیں گے۔ یہ کہہ رہا اس کا یہ ہے کہ کمیونزم جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کلاس سسٹم سے کمیونزم کی طرف جو سفر ہے یہ اس طریقے سے جنم لے گا، اور اس کے مطابق کہ جب یہ کلاس سسٹم ختم ہو جائے گا، سوسائٹی میں کوئی کلاس نہیں ہوگی، تو کلاس لیس سوسائٹی ہوگی، تمام لوگ برابر ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کرنا ہے، ہمیں اتنی اجرت ملنی ہے، وسائل سب کے لیے یکساں ہیں، تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بہرحال امیر تر ہوتا جا رہا ہے، تمام وسائل کو اس نے قابو میں کیا ہوا ہے، اور اس کا حل جو لیبر کلاس اپنی طرف سے اپنی لیبر بڑھانے کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ بھی سرمایہ داروں کو ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ یہ ڈسٹنس بڑی تیزی سے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ایک موقع پر پھر جب لیبر کلاس کہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا، تو یہ تشدد کو جنم دے گا، انقلاب کو جنم دے گا، اور اس انقلاب کا پیش خامہ یہ ہوگا کہ تمام وسائل سوسائٹی میں ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ اس کی جو یہ تھیوری ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو اپیل کیا، خاص طور پہ لیبر کلاس کو، اور بہت سے ممالک میں پھر یہ سلسلہ اس کی بحث چل پڑی، تو اس پہ بہت سارے ممالک میں پھر انقلاب بھی آئے۔ تو یہ اس کی جو تھیوری کے متعلق ہے کارل مارکس کا یہ نظریہ تھا۔ کارل مارکس کی پاپولیشن تھیوری پہ جو اس کے نظریات ہیں، بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو یہ تھی تنقید لوگوں نے یہ کی کہ اس کے مطابق جو آبادی کے بڑھنے کی وجہ ہے وہ لوور ویجز ہیں، لوگوں کی چونکہ انکم کم ہوتی ہے، لوگ مزید جو ورکنگ کلاس ہے مزید لیبر پیدا کرنے کے لیے مزید بچے پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آبادی بڑھتی ہے۔ حالانکہ اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز کی وجہ سے آبادی کا بڑھنا ہے، کیونکہ جب میڈیکل فیسلٹیز ملتی ہیں تو مورٹیلٹی ریٹ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس نے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے۔ اس پہ جو کرٹیسزم ہوا ہے، اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ انکریز ان پاپولیشن ڈو ناٹ آٹومیٹکلی لیڈ ٹو ڈیکریز ان ریئل ویجز۔ اس کے مطابق بہت سارے جو معاشیات کے ماہرین ہیں، اکانومسٹ ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ آبادی کا بڑھنا سیدھا جو اجرت کی کمی کا باعث نہیں بنتا، اور یہ یونیورسل نہیں ہے، تمام ممالک میں ہم اس کو یکساں طور پر لاگو نہیں کر سکتے کہ آبادی بڑھے گی تو اجرت بھی کم ہوگی۔ تو اس جو کارل مارکس نے یہ نظریہ دیا ہے، اس کے مطابق یہ ہر جگہ یہ اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس پہ کرٹیسزم یہ بھی ہوا کہ اس میں جو فیتھ ہے اور ریلیجن ہے، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ فیتھ اینڈ ریلیجن واز ناٹ کنسیڈرڈ، اس نے اس کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے، اس نے سوشل نارمز، ایجوکیشن لیول، ٹیکنالوجی جو کو بھی بالکل نظر انداز کیا۔ دیز آر وائٹل ڈیٹرمیننٹس آف پاپولیشن گروتھ، پاپولیشن گروتھ میں ان کا بھی کردار ہے، لیکن اس نے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ان کو بالکل ڈسکس نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو ریسرچرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو کارل مارکس کا نظریہ یہ یونیورسل نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو اس نے بہت ساری چیزیں یا بہت سارے ممالک کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے، اس کے مطابق نہیں لکھا، بلکہ اس کا جو نظریہ ہے یہ اسی سوسائٹی کے گرد گھومتا ہے جس میں کارل مارکس ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اس کے نظریہ کو پوری دنیا میں ہم یونیورسل لیول پہ ہم اس کو نہیں اپلیکیبل سمجھ سکتے۔ تو آئیڈیا از ناٹ یونیورسل، ناٹ اپلیکیبل ایوری ویئر ایکولی، تو پوری دنیا میں اس کو ہم ایکولی اپلائی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ریسرچر مانتے ہیں کہ جو فزیکل انوائرمنٹس ہیں جیسے ٹیرن، کلائمیٹ، سوائل فرٹیلٹی وغیرہ، اس کو کارل مارکس نے بالکل امپورٹنس نہیں دی، حالانکہ ان جو آبادی کے بڑھنے میں یہ تمام فیکٹرز اہم رول پلے کرتے ہیں، اس سے پاپولیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ لنک ہے، لیکن کارل مارکس نے اپنی اس تھیوری میں ان کو بالکل نظر انداز کیا ہے۔